بریک کے بعد خوش آمدید سحر کی نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ سیگمنٹ وائز سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور کوشش ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا جو ہم گلدستہ بناتے ہیں تو سب ہی سے مستفید ہوں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں عبدالباسط رانا صاحب کا اضافہ ہو چکا ہے، تو رحمتوں کا مہینہ ہے تو رحمت للعالمین کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم شروعات کریں سیگمنٹ کی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ارے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ اور زید بھائی کمال شیر سماعت فرمائیں۔ ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری، ارے اپنے منگتے کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالباسط صاحب، مولا خوش رکھے آپ کو۔ زاہد صاحب بات کر رہے تھے ہم بریک سے جانے سے پہلے، جو سوشل سرگرمیاں ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، تمام ہی یہ تو غنی پرور شہر اگر ہم اس کراچی کو کہیں اور منی پاکستان کہیں تو کوئی مطلب وہ نہیں ہوگی، رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ رجحان کہ آج مطلب ایک نوجوان چاہ رہا ہے کہ میں اپنے محلے کی گلیاں بھی صاف کرواؤں، اپنے پارک بھی صاف کرواؤں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤں، اس جذبے کو اور ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیا کردار ہے ہمارے اس میں پولیٹیشین حضرات کا اور ہمارے بزرگوں کا؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ جو سوشل ایکٹیویٹی ہے اور سوشل ویلفیئر کا جو کام ہے یہ پاکستان میں اس لیے بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج آپ دیکھیں پچھلے رمضان المبارک میں کووڈ تھا اور کووڈ کے باوجود بھی لوگوں نے کووڈ کی پرواہ بھی نہیں کی اور انہوں نے یہ جو سلسلہ ہے
رمضان میں خدمت کا یہ جاری و ساری رکھا. لوگوں نے راشن بھرپور تعداد میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی، ہم نے خود دیکھا. اور کیونکہ کووڈ تھا اور تمام کام بند تھے پچھلے سال، لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ان کو دیکھ کے مزید لوگوں نے سیکھا. اور اب یہ دیکھیں کہ اس دفعہ موجودہ جو یہ ماہ صیام جاری و ساری ہے اور یہ رحمتوں کا پہلا عشرہ ہے، اس میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ گناہ انسان کا پیچھا کرتا ہے اور گناہ انسان کے ساتھ آخرت تک جائے گا، اسی طرح جیسے گناہ سفر کرتا ہے اور جاندار ہے، ایسے نیکی بھی جاندار ہے. اور نیکی کی طاقت زیادہ ہے اور نیکی میں زیادہ اثر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ادارے جیسے سیلانی ہے، چیپا ہے، عیدی ہے، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے این جی اوز بنا کے، جیسے ہم نے ہمارے دوست ہیں بہت سارے مخیر حضرات ہیں اور بڑی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. وہ کراچی کے تاجروں میں ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے، اور کراچی کے تاجر میں انجمن تاجران میں ان کا ایک رتبہ اور مقام ہے. انہوں نے ہم نے مل کے ہم نے بھی ایک ایسی پرائیویٹ خود ساختہ ایک ویلفیئر بنائی ہے. ہم نے اس کو کوئی نام نہیں دیا. ہم جب راشن اور یہ سب تقسیم کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو رمضان سے پہلے لوگوں کے گھر تک پہنچا دیں تاکہ لوگ اپنے ماہ صیام کے مہینے کو، سحری کو، افطار کو انجوائے کر سکیں، محتاج نہ ہو، کسی کے پاس جانا نہ پڑے اور گھر بیٹھے ان کو مل جائے. تو یہ جو یہ سلسلہ ہے، میں نے اندازہ لگایا اور آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام نام ہے سلامتی کا. سبحان اللہ. تو ایک مسلمان پہ بینگ اے مسلم ہم پہ یہ واجب ہے بلکہ فرض ہے کہ ہم سلامتی کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خیر کے کاموں میں، ویلفیئر کے کاموں میں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے یہ ایسوسیشن کام کر رہی ہے اور حکومت نے بھی اچھے اقدام کیے. آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایک ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے اور کچھ لوگوں کو 10-10 12-12 ہزار روپے وظیفہ انہوں نے باندھا ہے. تو اچھا اقدام ہے. اب وہ شاید بے گھروں کو گھر بھی دینے جا رہے ہیں، تو اچھا اقدام ہے. حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے سیکھ رہی ہے اور لوگ حکومت سے سیکھ رہے ہیں. بہت مل جل کے کام کرنا چاہیے، اچھی بات کو آگے بڑھانا آپ نے زاہد حسین صاحب. مفتی صادق نقشبندی صاحب، سچ کی تعریف جب تاریخ اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو مطلب جب سے دنیا بنی ہے بلکہ تو سچ جیتا ہے، جھوٹ ہارا ہے. آج کی سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے موبائل فون کا استعمال ہو یا مطلب کاروبار ہو، تو چھوٹے چھوٹے جھوٹ عام ہو گئے ہیں. مطلب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا کسی کے ساتھ ہم نے مس کمٹمنٹ کی ہے. تو سچ کیا ہے، ذرا آج اس کی بھی تعریف. دیکھیں، حق بات کو واضح انداز میں کہنا سچ کہلاتا ہے اور اس کو غلط انداز میں کہنا جھوٹ کہلاتا ہے. اور دیکھیں، سب سے بڑی بات اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جب اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہوا. تو جب کافروں میں سے ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس پر، اللہ فرماتا ہے کہ لعنت کر دی. اب لعنت کس پر کی؟ شیطان پر کی ہے، اور وہ ابلیس کہلایا. ابلیس کا معنی مایوس ہو گیا، وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ کی لعنت آ گئی. اب یہاں جب اللہ کی لعنت آ گئی، تو اس کا مطلب وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا. اب یہاں پر ایسی صفات کس کو ملیں گی جس پر اللہ کی لعنت ہوگی؟ اس پر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت جھوٹے پر بھی ہے. اب یہاں پر وہ سوچے کہ جو شیطان کے بارے میں جو باتیں آئی ہے وہی باتیں اس کے بارے میں آ رہی ہے کہ اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. یہاں جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی رحمت سے دور ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات، معاشرے کے اندر جو ہے وہ عزت ہی سچے کی ہے. اور یہاں پر ہم قرآن نے جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. اب کس کے لیے عملی نمونہ ہے؟
खाली यहाँ तक कुरान की बात होती तो कोई भी कहता कि ये नमूना जो है, अमली नमूना जो हुजूर की ज़ात है वो हर एक के लिए होती है, मगर कुरान ने फरमाया अमली नमूना वो बनाएगा लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है, उम्मीद रखता है, वो अमली नमूना बनाकर चलेगा। और हुजूर की सिफ़ात हमीदा का एक बहुत बड़ा जो मजहर वो सिद्क़ था कि आपकी ऐलान नबूवत से पहले भी सिद्क़ से पहचाने जाते थे, सच्चे। अगर माशरे में बंदा चाहता है कि उसको इज्जतों मिले, उसको एहतराम मिले, वो उसके बारे में ना बदगुमानी हो, ना उसके बारे में गीबत हो, ना उसके ऊपर तोहमत हो, ना उसके बारे में कोई गलत बात की जाए, ना उस पर कोई एतराज़ किया जाए, तो वो सच बन जाए। और सच्चे के बारे में कुरान फरमाता है कि कूनू मअस सादिकीन, के सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये सच का होना, ये ईमान का तकाजा, और ईमान वाला सच्चा होगा और ईमान वाला झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए बंदे को चाहिए। और फिर इंसान है ना, इंसान के अंदर खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। खूबियाँ इंसान के अंदर जो मौजूद है, उस खूबियों के बारे में जो है वो मलकूती सिफात है, और जो खामियाँ हैं वो उसके अंदर शैतानी सिफात है। इंसान को अल्लाह ने दोनों सिफात देकर इंसान को बाइख्तियार बनाए, और बाइख्तियार बनाने के बाद उसको कहा कि अब वो अपने ऊपर कैसे जाता है, वो अपने अंदर दरिंदगी की, वो हैवानियात की सिफात को लेकर चलता है, तो वो शैतानी सिफात आएगी और वो बंदा गुमराह हो जाएगा। और इससे बचता है और फिर सिफात हमीदा को अपनाता है, तो मलकूती सिफात आती है और उसके अंदर वो खूबियाँ फरिश्तों वाली खूबत आ जाती है। तो अब यहाँ पर इंसान है ना, तो बहुत सारी सिफात जो बुरी आदतें हैं, पहले कोशिश करे कि एक आदत को खत्म करने की, बुरी आदत को खत्म करने की कोशिश करे। एक महीना पूरा उसका प्रैक्टिस हो कि वो झूठ नहीं बोलेगा, कि दरवाजे पर है कि अब्बू घर पर नहीं है, बच्चा जाकर कहता है कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूँ। हाँ, अच्छा कहाँ है अब्बू, यहाँ नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो झूठ बोलता है। तो ऐसी सूरत में एक बंदा गौर करे, उसके अंदर झूठ बोलने की आदत है, उसके अंदर जो है वो गीबत की आदत है, उसके अंदर धोखा देने की आदत है, उसके अंदर बीवी से लड़ने की आदत है, बीवी की शौहर से लड़ने की आदत है। एक महीना एक आदत को पक्का करे, 40 दिन जो आदत बनाई जाती है वो आदत पक्की हो जाती है, फिर दूसरी बुरी आदत शुरू करे। 12 महीने में 12 बुरी आदतें जाएंगी, मलकूती सिफात का गलबा होगा और शैतानी सिफात का खात्मा होगा। बहुत अच्छी। जैसे कि दिल आज़ारी करना, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? कुरान फरमाता है कि दिल आज़ारी करने के बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि 4 किस्म की दुआएं रद्द नहीं होती है। उसमें एक है दावतुल मज़लूम, कि जब आप उसकी दिल आज़ारी करेंगे तो वो आप जालिम हुए, वो मजलूम हुआ। और जब मजलूम हुआ तो उस सूरत में जब वो आह करता है तो वो आह जो है वो अर्श तक पहुंचती है, और उसकी जो दुआ होती है वो रद्द नहीं होती। और यहाँ पर एक बात यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे, एक शख्स आपको कुछ न कुछ कह रहा था, आप खामोश, हुजूर भी साथ मौजूद है, और वो आप भी खामोश है, वो बोलता जा रहा है मगर आप खामोश है। इतने में जब बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब कहा, तो हुजूर फ़ौरन तशरीफ़ ले गए। जब हुजूर गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुताज्जब हुए कि जब तक वो बोल रहा था हुजूर तशरीफ़ फरमाते, और जैसे ही उसने जवाब दिया तो हुजूर चले गए। तो आपने हुजूर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह क्या बात है? हुजूर ने फरमाया, जब तुम खामोश थे वो बोल रहा था तो तुम्हारी तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा था, और जब तुमने बोला तो फरिश्ता चला गया तो मैं भी चला गया। इसी तरह अगर कोई दिल आज़ारी करे, तो हज़रत इमाम हसन बसरी को किसी ने कहा कि हज़रत फ़ला बंदा आपकी बुराइयां कर रहा है, आपने तोहफे में उसको खजूर भिजवाया, और जब खजूर भिजवाया तो उसने कहा ये क्यों? कहा कि हज़रत इमाम हसन बसरी ने कहा तुमने बुराइयां करके अपनी नेकियां मुझको दे दी, मैं इसका एहसान का बदला तो नहीं दे सकता, ये थोड़ा सा कबूल कर लीजिए। उसको शर्मिंदगी हुई और वो आकर माफ़ी मांगने लगा। बहुत अच्छी आपने। इसीलिए कोशिश करना चाहिए, फलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, चाहिए कि माफ़ कर दो, दरगुजर करो। क्या तुम पसंद नहीं कर दे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने। मुफ्ती फजल रहमान हमदर्द साहब के पास भी मैं आऊँगा, और मुझे इसका ब्रेक का कहा जा रहा है, एक आखिरी सेगमेंट है हमारा, और उसके बाद क्योंकि टाइम को भी हमने मैनेज करना होता है और अज़ान फजर का वक्त भी करीब है, एक लास्ट सेगमेंट है, आप हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।